اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على محمد وعلى میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے اور سچوں کا ساتھ، اس عنوان سے گفتگو کر رہا تھا. آج شب عاشور ہے اور یقیناً یہ گریے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اس بات کے دعا کی رات ہے کہ ہم سرکار سید الشہداء کو واسطہ بنا کر کے ہم دعا کریں کہ معبود ہمیں حسین کے چاہنے والوں میں شمار کرے. لیکن چند باتیں ضرور چاہتا ہوں کہ بطور گزارش کے کروں، اور اس کے بعد جو مقصود ہے تھوڑی دیر مصائب، گریہ، آہ و بکا، جو معال مجلس بھی ہے اور اس رات کا تقاضا بھی ہے. شب جمعہ ہے، شب عاشور ہے، دونوں چیزیں ہیں. معصومین علیہ السلام جنہیں پروردگار عالم نے سچا کہا ہے، ان سچوں کے ساتھ میں ہونے کے لیے کہا ہے. اور اس بات کو میں نے مسلسل یہ کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ کا مفہوم یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کے افکار و نظریات کو جانیں اور اس پر عمل کریں. تو آج بھی دنیا کہے گی یہ ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان کے نظریات پر، ان کے احکام پر، ان کے باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لائے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں آج شب جمعہ کی مناسبت سے یہ کہوں کہ معصومین علیہ السلام نے دعائیں بھی تعلیم فرمائی ہیں، اور خاص طور سے جو اہم ترین دعائیں ہیں وہ چوتھے امام حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں. اور وہ دعائیں بھی ہمیں تعلیم کے لیے ہیں، اس لیے کہ حضرت سید سجاد کو کسی کے سامنے رخ کر کے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا، لہذا آپ نے جو بھی گفتگو کی اللہ کی طرف رخ کر کے گفتگو کی ہے دعاؤں کی شکل میں، مگر انہی دعاؤں سے آپ نے پیغام بھی دیے ہیں. شب جمعہ میں پڑھی جانے والی دعا جو آج خاص طور سے شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، کئی دعائیں ہیں. ان دعا میں سے ایک مختصر سی دعا ہے. اس دعا میں ایک جملہ یہ ہے کہ الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یدعونی. معبود اگر تو نے ہمیں بلند کر دیا، تو نے ہمیں عزت سے نواز دیا، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیں ذلیل کر سکے، جو ہمیں جو ہے پست اور رسوا کر سکے. قسم خدا کہ اس شب جمعہ میں اس دعا کے جملے پڑھیں اور عاشور سے مطابقت کریں تو کتنی مطابق ہے کہ پوری حکومت یزید جیسے پھیلی ہوئی حکومت اور اس کے ظالم ترین افراد کیا نہیں چاہتے تھے اور کیا نہیں کیا. انہیں نے کیا نہیں چاہا اور کیا نہیں کیا اپنے خیال میں. وہ یہی تو چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ اپنے خیال میں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، ان کے وجود نہ رہ جائے، یہ پہچانے نہ جائیں. مگر سچ بتائیے، جو چوتھے امام نے کہا پروردگار تو جسے عزت دے دیتا ہے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟
کون ذلیل کر سکتا ہے؟ بھیک مانگنی چاہیے آج کی رات میں معبود سے پروردگار، اس چوتھے امام کے دعا کو وسیلہ بنا کر کے، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ معبود اگر تو کسی کو بلند کر دیتا ہے تو پھر اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ معبود ہم اس شب میں جو ہماری عقیدہ اور ایمان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کربلا میں ہم نے دیکھا کہ پوری حکومت چاہ رہی کہ ان کو پست و ذلیل کر دیا جائے، مگر یہ تو نیزے پر بھی بلند ہی رہے، نیزے پر بھی آگے بلند رہے۔ اور آج 1400 برس کا زمانہ گزرنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو ذلیل کون ہے اور صاحب عزت کون ہے؟ یزید کا کہاں کون نام لینے والا ہے؟ بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے کہ یزید اب تو نام ہی نہیں رہ گیا، دشنام ہو گیا ہے۔ کسی کو اگر برا کہنا ہوتا ہے تو خالی یزید کہہ دیں، کسی کو برا کہنا نہیں، اتنا برا نام ہو گیا ہے، گویا کہ اتنی بڑی گالی سا بن چکا ہے کہ کسی کو آپ یزید کیوں برداشت نہیں کرتا۔ جس نے چاہا تھا کہ حسین کے نام کو مٹا دیں، جس نے چاہا تھا اپنے خیال میں کہ ہم نے ذلیل کر دیا، مگر چوتھے امام کا فرمان کہ پروردگار آج تو آج کی جملہ ہے، آج کے پڑھی جانے والی کہ ان رفعتنی، معبود اگر تو نے مجھے بلند کر دیا تو من ذا الذی یدعونی، پھر کس میں قوت ہے، کس میں طاقت ہے، کون ایسا ہے جو ہمیں پست کر دے، ہمیں ذلیل کر دے۔ وَإِن وَضَعْتَنِي، اور اگر تو نے کسی کو پست کر دیا، تو نے کسی کو ذلیل کر دیا، اگر اللہ کسی کو ذلیل کر دیتا تو وہ حکومت پا کے بھی عزت نہیں پا سکتا، وہ حکومت پا کے بھی عزت نہیں پا سکتا ہے، یہ طے۔ وہ بڑی فوج بنا کر کے بھی عزت نہیں پا سکتا ہے۔ عزت و ذلت اللہ کی دین ہے، اور جسے دے دیتا ہے۔ اور میں یہی ٹھہر کر کے کہوں گا اپنی بات کی تائید کے لیے کہ خالی یزید چاہتا ہی نہیں تھا، اس نے جب کربلا والوں کو اسیر کیا ہے تو یہ جملے کہے تھے، کسی مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت ہی کہہ کر کے یہ کہا جائے کہ دیکھا اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ میں کیا کیا ہے، دیکھا جب کربلا کے لوگ اسیر ہوئے ہیں تو یزید نے جناب زینب کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی، دیکھا تم نے دیکھا کہ کیا کیا۔ قسم خدا کی اس وقت جو میری شہزادی نے جملہ کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے جو بھی دیکھا وہ اچھا دیکھا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی ایمان کی نگاہیں انجام کو دیکھ رہی ہیں، جس کا اعتبار اللہ کی ذات پر اتنا اعتبار محکم و مضبوط ہو کہ وہ دور تک دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو دیکھ رہی ہوں۔ یعنی جناب زینب جنازوں کو دیکھ چکی ہیں، جنازے اٹھا چکی ہیں، اپنے بھائی کا پامال لاشا بھی دیکھا ہے، مگر کیا کہہ رہی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے خیر کے، سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ سامنے جو آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں میت، وہ بھی گھوڑوں کا دوڑایا جانا، وہ بھی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا مثلا، لیکن شہزادی ان کو نہیں دیکھ، اس کے انجام کو دیکھ رہی ہیں۔ اور آج ان کی بات کی ہر آدمی تائید و تصدیق کرے گا کہ جو یزید کہہ رہا تھا کہ دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا، اور اسی لیے یقیناً شہزادی زینب نے مدینہ آخری عمر میں چھوڑ دیا، شام چلی گئی تاکہ اپنی بات کو عملی کر کے دکھا دیں کہ بتا دوں گا کہ وہی شہر جہاں تم تخت حکومت پر بیٹھ کر کے بادشاہ ہو، وہی تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا، مگر ہمارا مزار بن کے اس کے منارے بلند ہو کر کے ہماری عزت کا اعلان کریں گے۔ شام میں جہاں یہ کہا دیکھا کیا ہوا، اسی شام میں یزید نہیں رہ گیا، یزید کی کسی پہچان باقی نہیں رہ گئی، مگر اسی شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مزار اور روضہ ہے، باقی ہے۔ اور نہیں کہ صرف باقی ہے بلکہ اپنی بلندی کو بتا رہے ہیں۔ وہیں جملہ کہا تھا جناب زینب نے، کت قیدک وسعسیک، جتنے تمہیں مکر و فریب کرنا کر لے، اور جتنی تیری قوت ہے طاقت ہے وہ بھی کر لے،
اس کے کہنے کے لیے ایک جرأت اور ہمت ہونی چاہیے. اس کے کہنے کے لیے بھی علی کا خون چاہیے ہے کہ جناب زینب جی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ کہہ دو جو تمہیں کرنا ہے، جتنی مکر و فریب تم کر سکتے ہو کر لو، وسع صحیح ہے، جتنی تم صحیح کرنا چاہتے ہو کوشش کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر لا یمحو ذکرنا، ہمارے ذکر کو تم نہیں مٹا سکتے. بھئی یاد ہے تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتے. 1400 سال کا زمانہ گزر گیا. آج رات کے سناٹے رات میں دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ آ کر کے یا حسین یا حسین یا حسین کر رہے ہیں. جناب زینب نے یہ کربلا کے بعد ظالم حکومت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لا یمحو ذکرنا، تم چاہو گے ہم کو مٹا دو تو مٹا نہیں سکتا، ہمارے ذکر تم مٹا نہیں سکتے، تم مٹ جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، تمہارا وجود نہیں رہے گا، تمہارا نشان نہیں رہے گا، لیکن ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے. روز بروز یہ ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، روز بروز اس طرف لوگ آ رہے ہیں. یعنی ابھی اس زمانے میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ابھی بہت ہی دور کی بات نہیں ہے، کوئی 10 سال 15 سال کے اندر اندر کی باتیں ہیں یہ، کہ عام طور سے کسی کو پہچانوانا پڑتا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، اور بتانا پڑتا شیعہ بھی ایک قوم ہے، یہ کہنا پڑتا تھا مثلا. مگر آج زمانہ کہ اب دنیا جان چکی ہے کہ ایک قوم ہے، ایک شیعہ، اور یہ جلوس، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ سیاہ لباس اب کسی کے بتانے کے محتاج نہیں رہ گئے ہیں. اس قدر اضافہ ہوا ہے، اس قدر اضافہ ہوا اور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھی 10-5 سال پہلے تک جس کو بتانے کی ضرورت پڑتی تھی اب بتانے کی ضرورت نہیں رہ گئی. اب اس انداز سے سوچیں کہ آگے اور کتنا بڑھتا چلا جائے گا. دنیا کی جو جوش کہہ گئے ہیں کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، بعید نہیں ہے کہ ہو جائے. ہم نہیں رہیں گے مگر اس دور کی قوم یہ کہے گی، ہم نہیں رہ جائیں گے مگر وہ قوم جو پکار کے کہے گی کہ ہاں ہمارے، ہر آدمی کہے گا ہمارے حسین. اس لیے کہ آدمی بھوکا ہے انسانیت کا، اس لیے کہ آدمی بھوکا ہے حق اور حقیقت کا، اس لیے کہ انسان بھوکا ہے سچائی کا. جیسے جیسے سچائی ابھر کر کے آتی ہے وہ آدمی اس کے قریب ہوتا ہے. یہ آج کی دنیا جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہیں اعتبار و یقین نہیں ہوتا، اس میں سے کہیں سے کوئی ایک آدمی سچا اور آدمی سچا مل جاتا ہے جس پر اعتبار ہو جائے وہ آدمی فرشتہ کہنے لگتا ہے. سب اس دور میں فرشتہ ہے، اس دور میں فرشتہ ہے. کیوں کہہ رہا ہے اسے؟ اس لیے کہ اس کی فطرت کہہ رہی ہے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور سچائی کے ساتھ میں ہونا چاہیے. ہم نہیں ہیں مگر یعنی وہ خود اپنے کو فرشتہ نہیں کہہ رہا، اسے کہہ رہا جس میں ایک سچی بات دیکھ رہا ہے، ایک حقیقت کو دیکھ لیا تو فرشتہ کہنے کے لیے تیار ہوتا کہتا ہے. تو آج نہیں کل اگر ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے، ایسے ہی یاد کرتے رہیں گے، اور خالی یاد کرتے نہیں، اس کرنے کے ساتھ اگر ہم حسینیت کو اپنے وجود میں عملی طور سے لائیں تو یقیناً ہر قوم کے افراد متوجہ ہوں گے. کیونکہ انسان بحیثیت انسان کے، قوم کو نہ دیکھیں، اس کے مذہب و ملت کو نہ دیکھیں، بحیثیت انسان کے دیکھیں. بحیثیت انسان کے فطرت سب کی ایک ہے، اللہ نے ایک ہی فطرت پر سب کو پیدا کیا ہے. مذہب و ملت میں تقسیم ہو گئے ہیں، قوم و خاندان میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک الگ مگر فطرت میں کوئی تقسیم نہیں ہوا ہے. فطرت تو ایک ہی ہے نا. جب سچائیاں سامنے آئیں گی، حقائق سامنے آئیں گے، سمجھ لیں گے. اور سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ خالی ہم زبان سے نہ کہیں، پھر ہم زبان سے نہ بتائیں. میں نے کئی مرتبہ مولا علی کے اس فرمان کو، اس قول کو نقل کیا ہے کہ مولا علی نے یہ فرمایا ہے کہ کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم. یہ نہج البلاغہ میں امام کا قول ہے. امام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو دعوت دو، بلاؤ، مگر زبان سے نہیں، زبان سے نہ بلاؤ. جس کا میں عام طور سے لفظی ترجمہ یوں کرتا ہوں، یعنی مفہومی ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ مولا فرماتے تم گونگے مبلغ بنو، یعنی ایسے رہو کہ تمہیں لوگ دیکھ کر کے پوچھیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، یہ کس قوم سے تعلق ہے، کہاں ایسی انسانیت ملتی ہے، کہاں اس طرح کے اعمال ملتے ہیں. امام اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ آؤ یہ اچھا مذہب ہے، وہ اچھا کرو کہ تمہارے اچھے مذہب کو خود پہچان لے.
کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، زبان سے نہیں بلاؤ، عمل سے بلاؤ، عمل سے بلاؤ. یعنی اگر ہمیں یا حسین کہہ رہے ہیں تو اتنے سچائی سے لفظ یا حسین نکلے کہ آدمی ایک مرتبہ متوجہ ہو جائے. ہماری وہ حقیقت بھری زبان جو ہے جیسے ہی نکلے تو آدمی متوجہ ہو. یعنی کس کو کہہ رہا ہے یا حسین اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ کس کے لیے اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہا ہو کہ یا حسین؟ کیوں؟ کیا ہے؟ اب یہ کہہ کر کے جو خالی دیکھے نا، پھر جب وہ عمل کرنے لگے تو اسے سمجھ میں آیا کہ ہاں جس حسین کو بلا رہا تھا، پکار رہا تھا، یہ گویا حسینی ہے، یہ اس کا ماننے والا ہے. تو ہمارے یہ عمل ہونا چاہیے. تو میں آج کے شب میں اس دعا کے چند جملے کے بارے میں عرض کر رہا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ معصوم نے شب جمعہ میں دعا کے لیے کہ الہی ان رفعتنی، اگر بلند کر دیا، فمن ذا الذی یدعونی، پھر کسی میں کوئی طاقت نہیں کہ ہمیں پست کر دے، ذلیل کر دے. اور اگر تو نے اگر ذلیل کر دیا، تو نے پست کر دیا، تو کس میں یہ جرأت اور ہمت اور طاقت ہے کہ وہ بلند کر دے؟ وہ اسے اور بلند کرے گا کہاں تک لے کے جائے گا؟ سب سے بلندی اس کا تخت ہے اور تاج وہاں بیٹھا دے گا. کیا تخت اور تاج جو ہے اس کو عزت دینے والا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر آگے کا جملہ سنیے گا اسی دعا کا. امام فرماتے ہوئے دعا کے جملے کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ معبود مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میرے اللہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن تو فوراً سزا نہیں دیتا. میں نے غلطی کی، تو نے سزا تو نہیں دی نا. جلدی کر لو، اس نے غلطی پکڑو اس کی گردن اور اس کو سزا دے. تو ہمارے مسلسل خطا اور گناہ پر بھی فوراً سزا نہیں دیتا. امام اس کے بعد فرماتے کیوں؟ فرماتے انما یعجل من یخاف الفوت، سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جسے ڈر ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایک کتنا حسین جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو سزا دینے میں جلدی اسی وقت کرتا ہے جب اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس وقت جو ہے ہم نے ایسا نہیں کیا اور اگر ہماری گرفت سے نکل گیا تو پھر پکڑ میں کہاں آئے گا، لہٰذا اس کو سزا دے دو. اور معبود کوئی تیری حکومت سے کہاں بھاگ کے جائے گا؟ اللہ تیری حکومت سے کوئی بھاگ کر کے کہاں جا سکتا ہے؟ تو مہلت دیتا ہے، تو وقت دیتا ہے، تو جانتا ہے کہ پلٹ کر کے سب کو یہی آنا ہے، شاید کسی وقت یاد آ جائے کہ جب جانا ہی وہی ہے تو اپنی حقیقت کا اقرار کر لو کہ ہم گنہگار ہیں، معبود معاف کر دو. اور اس کہنے پر پھر وہ اللہ جو ہی نہیں کہتا کہ اچھا اب آ گئے، نہیں، اس کے لیے پھر مولا نے کہا جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے اللہ. یعنی کتنی حسین جو ہے تعبیر فرمائی ہے میرے مولا نے کہ کبھی نہیں سوچنا کہ دیر ہو گئی ہے تو وہ بھی معاف کرنے میں دیر کرے گا. کبھی نہیں جاننا کہ تم سے دیر ہو گئی ہے اس کی طرف متوجہ ہونے میں، تو وہ بھی. میں تو کہتا ہوں دونوں بات کے لیے، اس میری بات کو سن لیجیے گا کہ دونوں بات کے لیے کہ جلدی وہ کرتا ہے جو ڈرتا ہو کہ کہیں میرے ہاتھ سے نکل جائے، اور دوسری بات کہ پروردگارا تو مہلت دیتا ہے اتنی کہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھے وہیں پلٹ کر کے وہاں تک جانا ہے. دونوں بات کو سنیے گا، اور دونوں بات کو اگر دیکھیں، دونوں امام ہیں اور دونوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ کی اس صفت کا مظہر بن گئے ہیں. ایک مولا علی ہیں کہ مرحب کے سینے پر آ کر کے بھی اتر جاتے ہیں، مرحب کے سینے پہ آ کر کے بھی اتر جاتے ہیں، چھوڑ دیا. ورنہ اگر کسی اتنا بڑا پہلوان گرفت میں آ گیا ہے، اتنا بڑا مخالف اور دشمن آ گیا ہے، تو اب کچھ کر رہا ہو اس کو یہاں ختم کر دینا چاہیے. مگر علی مظہر صفات خدا ہیں، وہ اسے چھوڑ کر کے بتا رہے ہیں کہ جلدی وہ کرتا ہے جسے ڈر ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر ہاتھ میں آئے گا نہیں. علی بتانا چاہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آ کر کے کوئی پھر واپس جانے والا نہیں ہے، لہذا اتر کر کے اور پھر اپنے غصے کو جو اس نے بدسلوکی بدتمیزی کی تھی وہ ہٹ گیا، پھر رضا الہی کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہ اللہ کی صفت کا اظہار ہے کہ ہم کو دیکھو، ہمیں پہچان کر کے اس معبود کو پہچانو، کہ جیسے ہم مہلت دے سکتے ہیں وہ بھی دیتا. اور یہی فرزند ان کا
انہی کے فرزند یعنی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز کو بتا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں اس کربلا میں مہلت دینا کہ جس وقت حر نے بدتمیزی کی تھی کہ لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈال دیا تھا، امام حسین کتنی قوت ہوتا، خالی بد دعا کر دیتے اس کا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا، خالی کچھ اشارہ کر دیتے ختم ہو جاتا. نہیں، امام مہلت دے رہے ہیں انہیں اس کے دل میں، چونکہ اس نے میری ماں کا نام لیا ہے، اس نے میری ماں کا نام لیا اور انتہائی محبت سے نام لیا ہے کہ اگر آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا نہ ہوتی تو ویسے بڑی بات کہتا. امام اسی محبت کی لو کو بڑھانا چاہتے ہیں. کس کا مطلب ہے چراغ جل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری حقیقت سامنے آئے گی، اجالا پھیلے گا اور وہ حقیقت کو دیکھ لے گا. یہ ہے اللہ بھی ہمیں مہلت دیتا ہے. یہ بندہ آج جوان ہے، آج بچہ ہے، کل جو بے خبر ہے اور وہ ایسا کر رہا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے. کہیں نہ کہیں سے اگر مجھے مانتا ہے تو شاید اس کے دل میں چراغ جو ہے آگے بڑھے گا. مہلت دیتا ہے کسی دن جو مایوس ہو کر آخر مایوسی سے آس میں آ کر کے، امید میں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. اور علی نے کہا سری الرضا، وہ بہت جلد راضی ہو جائیں گے. آ گئے بس صرف اشک توبہ اس نے بہا لیا، گناہ پروردگار عالم دھو دیا کرتا ہے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے قلب میں محبت کا چراغ روشن ہوا ہے تو مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں تو جنت بھی دیکھ رہا ہوں، جہنم بھی دیکھ رہا ہوں. جہنم ادھر ہے اور جنت ادھر ہے. حسین کی طرف جنت دکھائی دے رہی ہے، یزید کی طرف جہنم دکھائی دے رہی ہے. تو اگر محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے تو انسان حقائق کو دیکھ لیا کرتا ہے. ایک جملہ دعا کا یہ کہ انما یعجل من یخاف الفوت، سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جسے ڈر لگا ہو کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور تیسری بات اسی دعا میں جو شب جمعہ میں پڑھی جانے والی ہے کہ انما یحتاج الی الظلم الضعیف، معبود میں اقرار کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ظلم وہی کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. دعا کے جملے ہیں مگر ایک پیغام مسلسل. ظلم ہمیشہ وہی کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. جو اپنے اندر کمزوری کا احساس کرے گا ظلم وہی کرتا ہے. چاہے تخت ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے فوج کے ساتھ میں ہو. ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کو کمزوری. یزید کے پاس کیا نہیں تھا، یزید کے پاس کیا نہیں تھا. اس وقت کی دنیا کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کریں تو 3 حصوں میں اس کی حکومت تھی. لیکن یہ جانتا تھا کہ میری کمزوری کیا ہے، میری کمزوری کیا ہے اور کیا چیز میرے پاس نہیں ہے. وہ اسے یقین تھا اور جانتا تھا کہ حسین ایک انسان کا نام نہیں ہے، ایک فرزند علی کا نام نہیں ہے. حسین آدم کے وارث ہیں. وہ جانتا تھا کہ حسین آدم کے وارث ہیں. یہ جانتا تھا کہ حسین خاتم کے وارث ہیں. یہ جانتا تھا کہ حسین سارے انبیاء کے وارث ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ان کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں ہے. اگر وہ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں میرے پاس بھی آ جائیں گی. بس ہمیشہ یہ نہ دیکھیں کہ کتنا تخت و تاج ہے، ظلم کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے، جس کمزوری کی بنیاد پر جو ہے وہ ظلم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. یزید جیسا جس کی اتنی بڑی حکومت، سارے کے سارے لوگ اس کے پاس، ایک فرزند زہرا اگر نہیں کر رہا ہے تو کیا اس کی حکومت میں کچھ چلے رہے. وہ ایک ہاتھ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک ہاتھ بیعت والا ہے، وہ آدم سے لے کے خاتم تک کے تقدس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اہم چیزیں جو ہیں اس ہاتھ کے آئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہیں. یہ ہے جو اس کو ظلم کرانے پر مجبور کر رہا ہے. یہ وہ کمزوری جو اسے ظلم کرانے پر مجبور. آپ دیکھیں انسان، ہمیں یہاں پر مثلاً ایک چیٹی بھی کسی انسان کو کاٹ سکتی ہے، اس سے تکلیف ہو سکتی ہے اور آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ چیٹی کے کاٹنے سے کیا تکلیف ہوگی. اتنی سی چیٹی، لیکن جو تکلیف کا احساس ہوتا تو ہو سکتا ہے فوراً وہیں اس کو پاؤں سے دبا دے، ہاتھ سے دبا دے، یا نہ دبائے دور کر ہی دیتا ہے. بھائی کاہے کے لیے آپ اس کو چھاڑیں، کیا کرنے والے. انسان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو اس محسوس ہونے میں چیٹی سے بڑھ کر کے اس کی تکلیف بہت زیادہ احساس ہونے والی ہو تو آدمی تڑپ جاتا ہے، وہاں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. چیٹی کو تو بیٹھے بیٹھے یوں ہٹا دیا، زیادہ توجہ نہ ہوگی، کر دیا مثلا. لیکن اگر بچھو آ جائے، ایک سانپ دکھائی دے جائے، اس کی تکلیف کا انسان کو احساس ہے کہ اس کے کاٹنے سے تکلیف کتنی ہو سکتی ہے. ہم نہیں برداشت کر سکتے، بے چین ہو جائیں گے.
تو چونکہ اس کے مقابلے میں اپنے کو کمزور سمجھتا ہے، یہ کمزوری جو اسے ظلم پہ ابھارتی ہے۔ اس بچھو نے، یہ سانپ نے جو اسے ڈنک مارنے کا اعلان نہیں کیا ہے، ہم ہٹ جائیں تو اپنے راستے سے چلا بھی جائے گا، لیکن آدمی جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، جتنے لوگ ہیں کھڑے ہو جائیں گے، سب اس کی طرف اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس کو مارے بغیر سانس نہیں لیتے۔ یہ کیوں؟ یہ کمزوری کا اعلان ہے۔ انسان یہ کہہ رہا اپنی کمزوری کا اعلان ہے کہ ہم اس سے جو اذیت ہونے والے ہمارے پاس اس کے برداشت کی قوت نہیں ہے، لہذا وہ ایسا کر رہا ہوتا۔ تو ہمیشہ امام دعا میں فرماتے ہیں کہ ظلم وہی کرتا ہے جو کمزور ہوا کرتا ہے، کمزوری ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ حسین اپنی میراث کے اعتبار سے کتنے محکم مضبوط جو ان کے پاس ہے، یزید کے پاس نہیں ہے، اور وہ دے بھی نہیں سکتے ہیں، وہ دے بھی نہیں سکتے ہیں۔ یا اب اللہ، انہیں نے جب مدینہ چھوڑے تھے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میں بیعت کروں اس یزید کی جو شرابی ہے، جو قاتل ہے، جو معلن بالفسق والفجور ہے، علی الاعلان جو گناہ کر، میں ہاتھ، یا اب اللہ کو بھی منظور نہیں ہے کہ میں بیعت، یعنی میں ایسا کروں اللہ بھی اس کو منظور نہیں کر سکتا ہے، اور وہ گود بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے جہاں میں پلا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیے امام کہاں، نہ اللہ اسے معاف کرے گا، نہ وہ گود معاف کر سکتی جس میں میں پلا ہوں، یعنی اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ جس دودھ کو ہم نے پیا ہے بھلا اس کا اثر میں چھوڑ سکتا ہوں؟ ہائے ہاتھ من الذلہ، ہم ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم سے کوئی ذلت کو سوچ بھی نہیں سکتا، ہم ذلت کو کسی عنوان سے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ امام کا فرمان کہ ہم ذلت کو برداشت نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ عزت کے ساتھ مر جانا ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ ہم ہاتھ نہیں سکتے ہیں، ہم ذلیل کی طریقے سے نہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہیں، نہ ذلت کی زندگی جئیں گے، ہم عزت کی موت مر جائیں گے۔ بعزیزو، یہ وہی شب ہے جہاں سے ہمیں عزت سیکھی ہے، ہم نے عزت جانا ہے، ہم نے عزت کے مفہوم کو جانا ہے۔ یعنی میں ایک بات اس طرف آنے سے پہلے اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ عزت اتنی عزیز ہے اسلام میں، خود عزت جو ہے اتنی عزیز ہے اسلام میں کہ کسی عنوان سے بھی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی عزت کے خلاف خود کوئی کام کرے۔ جس سے عزت جا رہی ہو وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر وہ یہ کہے بھی کہ میری عزت جاری ہے، آپ سے کیا مطلب، آپ یہ سن کر کے آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو بچانا ہوگا، اس کو بتانا ہوگا کہ نہیں، نہ تمہیں کہنے کا حق ہے، نہ ایک مسلمان یا مومن ہونے کے عنوان سے ہمارے جاننے میں تم کر سکتے ہو۔ یعنی یہی مذہب کا امتیاز یہی ہے، یورپی دنیا کے مقابلے میں مذہب کا امتیاز یہی ہے۔ یورپی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ تم سے کیا مطلب، اور سامنے والے آدمی کو فوراً جو ہے ہٹ جانا چاہیے، ورنہ وہ گنہگار سمجھا جائے گا کہ تم نے کیوں اس کے یہاں مداخلت کی، یعنی مجرم وہ ہو جائے گا۔ مذہب کا تن نہیں، آپ کو پتا چلے جتنی آپ کی قوت اور طاقت ہے آپ کو اس کو گناہ سے بچانا ہوگا، یہ مذہب کہتا ہے۔ نہ بچائیں تو آپ مجرم ہو گئے اسلام کی نگاہ میں، آپ بچا سکتے تھے گناہ سے اور نہیں بچایا تو آپ مجرم ہیں اسلام کی نگاہ میں۔ آپ وہ بے عزتی کی طرف جا رہا تھا، اس کی عزت کا آپ نے خیال نہیں کیا، آپ مجرم ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے عزت کا مفہوم دیا ہے، اور واقعی عزت کو عملی کر کے کس طریقے سے جینا چاہیے ہے۔ عزت کے بقا کے لیے اپنی عزت، مذہب کی عزت، یعنی عزت اسی سب میں شامل ہے جس سے عزت ہمیں ملی، اگر اس کو ہم نہیں بچا سکتے تو گویا ہم اپنی عزت کے خلاف اقدام کر رہے ہیں۔ عزت کا مفہوم دیا ہے۔ عزیزو، صرف ہماری آنکھوں میں آنسو اس لیے آتے ہیں اور آنا چاہیے ہے کہ ہم انسان ہیں، اور اس انسان کو عنوان سے جن کو رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا، جنہیں ماتم کرنے کا حق تھا انہیں ماتم کرنے نہیں دیا گیا۔ کسی پہ ظلم ہو، رشتوں کے اعتبار سے رونے کا حق ہوتا ہے۔ شب عاشور ہے، میں دو عنوان سے چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ تو میں نے دنیا میں جہاں کہیں پڑھا، اس شب میں عام طور سے جو ہے سرکار سید الشہداء کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور اس عنوان سے اگر آپ خالی سوچیں تو خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔
جو جتنی پہلے شہید ہو گیا اس کی اتنی ہی پیاس کم تھی، جو جتنی پہلے شہید ہو گیا اس کی پیاس اتنی ہی کم تھی۔ اب اس عنوان سے سوچ رہے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ، اور جب کوئی نہیں رہ گیا ہے اس وقت اس کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ سوچیں کہ علی اصغر نے کتنی پیاس برداشت کی۔ ماں کا دودھ خشک ہو چکا، خیمے میں پانی موجود نہیں ہے، ہونٹ پر پڑائے ہوئے ہیں، زبان سوکھی ہوئی ہے۔ اس موقع پر میں تو عام طور سے اپنے احساسات سے آدمی سوچے، اپنے احساسات سے سوچے۔ اللہ نے اگر ہم کو اولاد دی ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ اس کا رونا پیاس سے ہے، اس کا بلبلانا پیاس کی وجہ سے ہے، اس کی اذیت و تکلیف پیاس کی وجہ سے ہے، جہاں آدمی تلاش کرے گا وہاں مسلسل اس کو رونا بھی آئے گا۔ ہم کتنے مجبور ہیں، ہم کتنے مجبور ہیں کہ ہم اس کو پانی بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اس عنوان سے سوچیں، جس گھرانے میں کبھی جو ہے ہاتھ پھیلایا نہیں گیا ہے، بلکہ پھیلے ہوئے ہاتھ کو ہمیشہ جو ہے دیا گیا، جہاں سے خالی تصور ہو گیا کہ یہاں ضرورت ہے، اس گھر والوں نے دیا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں ہے۔ وہ پانی جس پر سب کا حق ہوتا ہے، کریم ابن کریم حسین، کریم ابن کریم حسین، جنہوں نے پانی پلا کر کے کبھی بھی ذکر نہیں کیا تھا، خدا کی قسم پانی پلایا اور کبھی ذکر نہیں کیا ہے۔ بھائی تمہیں میں سے کوئی ہوگا کہ راستے میں تم ہی پیاسے تھے، ہم نے پانی دیا تھا، ہمارے پاس پانی تھا، ہم نے ہم کو پلا دیا تھا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے کہیں پانی کا احسان جتایا نہیں ہے۔ ارے پانی تو پانی، وہ اپنا گھر دے تو احسان نہیں جتاتے، اپنا گھر دے دیں تو احسان جتانے والے نہیں ہیں۔ پانی کا احسان بس خالی ہمیں تو رونا یہ آتا کہ وہ آقا، وہ حسین، وہ مولا جنہوں نے ہمیشہ دیا ہے، انہیں علی اصغر کے لیے پانی مانگنا پڑا، علی اصغر کے لیے پانی مانگنا پڑا۔ نہیں، میں تھوڑا سا اور احساس دلا رہا ہوں آپ کو کہ جب یہ عصر عاشور کے بعد اسیر کیے گئے، بیویاں اسیر کی گئیں، بچے اسیر کیے گئے، اپنی بات کی تائید کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو ایک منزل وہ آ گئی تھی جہاں جناب سکینہ نے جناب زینب سے اجازت مانگی تھی، پھوپھی اماں پیاس سے کلیجا تپ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو شمر کے پاس پانی بچ گیا، میں مانگ لوں۔ تو جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ یہی جملہ کہا تھا، بیٹی شمر بڑا شقی القلب ہے، وہ تمہیں دے گا نہیں، لیکن چونکہ میرے بھیا نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، اگر حسین نے پانی مانگا نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اجازت نہ دیتی۔ یہ ہمارے گھر کی جو ہے شان نہیں ہے، ہم کسی کے سامنے دست سوال بلند کریں، اور کسی چیز کے لیے نہیں، صرف پانی کے لیے دست سوال بلند کرنا۔ سکینہ ٹھیک، تمہارے بابا نے پانی مانگا تھا، جاؤ پانی کا سوال کر لو۔ یقین پانی نہیں ملا، مگر یہ تصور کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو رکھ کر کے کہا، علی اصغر کو رکھ کر کے کہا کہ اچھا اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ میں پی لوں گا، میں رکھے دے رہا ہوں۔ نہیں آئے، پھر تڑپتے ہوئے بچے کو اٹھا لیا اور اتنے ہی کہا کہ تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی پیاس کا اظہار کر دو۔ بس یہ موقع تھا کہ پیاسے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے اس میں کون سی تاثیر تھی کہ دشمن بھی رونے لگے، دشمن بھی گریا کرنے لگے، اور گریہ ہی نہیں کیا، یہ خیال پیدا ہو گیا بلکہ یقین ہو گیا کہ اگر یہ عالم ایسے ہی رہا تو سب بدل جائیں گے۔ آنسو میں تاثیر ہوتی ہے بدلنے کی، آنسو بدل دیا کرتے ہیں۔ کہا کہ اگر ایسے ہی رہ گیا تو ایسا ہو، ادھر سے آواز دی جاتی ہے اقتا کلام الحسین ہرملا، بہت بڑھ کر کے کلام حسین کو منقطع کر دو۔ سنتے رہتے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، خالی تصور کو آج میں پڑھ رہا تھا، جگہ پڑھا بھی اور پھر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یاد رکھیے گا، تیر جو ہے 3 طرح کے ہیں۔ ایک انسان سے جنگ میں استعمال ہوتا ہے جو 1 پھل کا ہوتا ہے، ایک جانوروں کے شکار کے لیے ہوتا ہے 2 پھلوں کا ہوتا ہے، ایک بڑے جانور کو شکار کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ 3 پھلوں کا
استعمال کیا جاتا ہے تیر، بڑے جانور کا شکار۔ اس کی تاریخ میں یہ ہے کہ جب وہ 3 پھل کا تیر چلایا جاتا ہے تو آدمی عام حالت میں کھڑے ہو کر نہیں چلا سکتا ہے، وہ اپنے گھٹنے کو ٹیکتا ہے اور ٹیک کر کے چلاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد، سب سے چھوٹا مجاہد، اس سے چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے، اور کربلا کا سب سے بڑا تیر، بلکہ تاریخ جنگ کا سب سے بڑا تیر چلایا جا رہا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رباب نے جب دیکھا تو یہی کہا تھا امثل کا یوں نہر، میرے لال کیا تمہارا جیسا بچہ بھی نہر کیا تھا، نہر اونٹ کو کیا تھا، اونٹ بہت بڑا جانور ہے، کہا کیا تمہارے جیسے بچے کو بھی اس طریقے سے نہر کی، اس طریقے سے نہر کیا تھا۔ خدا کی قسم کلیجہ پھٹنے لگے۔ وہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ہی جنازے کو دفن کیا، صرف ایک جنازے کو دفن کیا اپنے چھوٹے سے لال کو، کہاں تپتی ہوئی ریت میں وہ جنازہ رہے گا۔ امام نے اپنے ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کیا ہے تو رونے کی آواز آ رہی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ رونے کی آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی، شاہد علی اصغر کی دادی ماں ہماری شہزادی فاطمہ رو رہی، فاطمہ رو رہی ہے۔ بعض تاریخوں میں اشارہ ہے کہ شاید ذوالفقار رو رہی تھی کہ کیا ہم قبر کھودنے کے لیے ہیں۔ مگر وہ علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد امام نے قبر پہ آنسو بہائے، قبر پہ آنسو بہائے اور دامن جھاڑ کر کے اٹھ گئے۔ وہ امام حسین جب اکیلے رہ جاتے ہیں، بس آخری بات کہوں گا عزیزو، جب اکیلے رہ جاتے ہیں اور رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو روایت میں کہ جب آپ اپنے سواری کے پاس پہنچے ہیں تو کبھی دائیں اور بائیں بھی دیکھا ہے کہ کبھی عباس بڑھتے تھے سوار کرنے کے لیے، کبھی بیٹا علی اکبر جو ہے بڑھتا تھا۔ جناب زینب دیکھ رہی تھیں اور دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ شاید میرا بھیا اس کو یاد کر رہا، آ گئی، رکاب کو سنبھالا۔ پھر امام جب چلنے لگے ہیں تو روایات آپ پر سنتے رہتے ہیں، ایک مرحلہ وہ آیا کہ سواری آگے نہیں بڑھ رہی، اس پہ باوفا جو ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام نے مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہی سینے پر سونے والی بیٹی جو ہے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ امام اترے ہیں تو میں نے جو روایت دیکھی ہے اس میں ایک جملہ ملتا ہے کہ بیٹی نے آخری مرتبہ تقاضا کر دیا، بابا پتہ نہیں پھر ہم ملیں یا نہ ملیں، جو میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا جی چاہتا بابا کہ ایک آخری مرتبہ آپ کے سینے پر میں سر رکھ لوں، بس یہ موقع تھا، یہ موقع تھا۔ امام وہی زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور لیٹنے کے بعد اپنی بیٹی کے سر کو اپنے سینے پہ رکھا ہے، لیکن جب بیٹی نے سینے پہ سر رکھا تو گریہ کرنا شروع کیا تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، بیٹی ابھی تو نہ رہو، باپ کی گود میں ہو تم، بیٹی ابھی نہ رہو، باپ کی گود میں ہو، ابھی تو تمہیں بہت تماچے کھانے ہیں سکینہ، سکینہ ابھی تمہیں بہت تماچے کھانے ہیں، تمہیں ابھی بہت رونا ہے۔ اب تصور کیا سکتا ہے کہ آخر کس طریقے سے امام نے رخصت کیا ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا من قلبهم